Brothers, once again, we are starting the program. I just want you to know that we'll have Hadith Qasa followed by the Salams, followed by the Marsiyas, and followed by the Hadith of Masaib, and then followed by the Matam, inshallah. And then after that, we'll have the Fakha Shikani. And then after that, we'll take a break after Fakha Shikani for Maghrib and Salat. We'll have Maghrib and Salat immediately followed by Majlis Maghriba. So I want you to please, those of you who are outside, I request you all to please come inside the main hall so we can start our program, inshallah. With a loud salawat, let's start beginning. Salawat. Salawat. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. An Jabir ibn Abdullah Ansari annahu qala an Fatimat az-Zahra salamullahi alayha bint Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi qala sami'tu Fatimata annaha qalat dakhala alayya bi Rasulullah fi ba'd al-ayyam فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبته من الزافع فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليمني فغطيني به فآتيت بالكساء اليمني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل حسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرتين وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخك تحت الكساء فدان الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله وقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي والصاحب لواي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومى بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إني هؤلاء أهل بيتي وخاستي وهامتي
لحمهم لحمي ودمهم دمي يلمني ما يلموهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليها وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء اللهم صل على محمد وآله. فقال أمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة معدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالته نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شية اسم محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا وفاز شيئتنا ورب الكعبة اللهم صل على محمد وآله. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله ويا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني برسالة نجية ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شية اسم محبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام إذن والله فزنا واسودنا وكذلك شيئتنا فازوا واسودوا في الدنيا والآخرة وربي كعبة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بر محمد وآل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا سینہ شاہ پر بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا
سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولی شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر، بولی شہزادے مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہاں تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے میری لاڈلی، تم پائے گی اب شام غم کی گری، آگے دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹھی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائیں گا شمر نعیم، سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شہ نے بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گی تو اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں بھی اب بندھے گی رسن، بولی یہ بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، رو کے شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولی رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے رونے کے شہزادی دریا گئے، بولی تم کیسے دیکھو کہ روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوگے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں
یہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. لکھے سلمان دل پھٹ رہا ہے میرا، زین جب شاہ والا نے رو کر کہا، اب تو زندان مرکز بنے گا تیرا. بیٹی صابر کی تھی بولی وہ صابرہ، میرا لاشا اٹھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. صلوات. شیریں گرگنے مظلوم پہ خنجر جو رکھا، کچھ غم گور شگے کی رہی، زینب یہ سگا آخری بار بغن چوم لے بھائی کا گلا، شیب خنجر نہ چلا، آخری بار بغن چوم لے بھائی کا گلا، شیم خنجر نہ چلا. جوڑ کر خاک یہ کہہ کی رہی، بن کے زغرا شمر خنجر نہ چلا، آخری بار بغن چوم لے بھائی کا گلا، شمر خنجر نہ چلا. تیر جیب کے سے مار چکھا گئے لشکر، برکھیاں پہ گیلوں میں کوکی گئے، شکم اور نہ کر، خود ہی آ جائے گی کچھ دیر میں بھائی کو قضا، شمر خنجر نہ چلا، آخری بار بغن چوم لے بھائی کا گلا، شیم خنجر نہ چلا. آخری مجھے سے ملاقات اسے کرنی ہے، ایسا لگتا ہے کوئی بات اسے کرنی ہے، ایک ہی حسرت سے مجھے دیکھ رہا ہے بھیا، شمر خنجر نہ چلا، ہے آخری بار بغن چوم لے بھائی
کا گلا شمر خنجر نہ چلا میں نہ کہ کرتی ہوں ظالم کری ایسا کو نہ کرے عصر کے وقت میرے گھر میں اندھیرا کو نہ کرے شام سے پہلے بجھا کر گئے چراغے جگنا شمر خنجر نہ چلا ہے آخری بار ہے چوم لے بھائی کا گلا ہر ایک شک کا نہیں کو جو نظر آتا گے مجھے واسکا گے کی ہوں تقدیر کی آیت کا تجھے ہاتھ اماں نے شبیر کی گردن پہ رکھا شمر خنجر نہ چلا آخری بار ہے چوم لے بھائی کا گلا خاک کر سجے میں اکبر شاہ والا کا گلا شمر ہنستا ہوا شبیر کے سینے سے اٹھا گونج کی رہ گئی مقتل میں یہ زینب کی صدا شمر خنجر نہ چلا آخری بار بغن چوم لے بھائی کا گلا شمر خنجر نہ چلا صلوات پر محمد وآل محمد صلوات ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے بڑے ہے دشت لاشوں سے کہیں بازو کہیں سینہ اسی منظر نے زینب کو سرے مقتل رلایا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے کسے آواز دے بھائی بھلا اب کون باقی ہے کسی کے دل میں ہے برچی کوئی پامال دھولا ہے ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے بدن ہے ضعف سے لرزا
نہ طاقت ہے نہ بھی نائی، جواں بیٹے کیا لاشا دشت سے مظلوم لایا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ کہاں ہو اے میرے غازی، میرے اکبر، میرے قاسم، ستمگاروں کے نرغے میں میرا مظلوم آیا ہے، ہزاروں قاتلوں کے درمیان زہرا کا جایا ہے۔ قیامت بن کے دن عاشور کا زینب پہ آیا ہے۔ صلوات۔ صلوات اللہم صلی علی پھر بھی صلوات پڑھ لو علیہ جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے۔ یہ آپ مومنوں کی دعا ہے کہ 3-4 ہفتے میں بخار میں تھا تو میری طبیعت تو نہیں ٹھیک تھی، آپ کے خلوص کو دیکھ کے میں تھوڑے سے حاضری دے رہا ہوں، پلیز ذرا توجہ رکھیں۔ جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے۔ ہر کسی کے بس کی بات نہیں علی کو سمجھنا۔ مصطفیٰ ناطق کا اے مولا تو پہلا فرق ہے، حق و باطل میں تیرے بس نام کا ہی فرق ہے۔ ضرب تیری اور تیرے بیٹے کا سجدہ آخری، پس محمد کی رسالت کا یہ سارا عرق ہے۔ جس کو خرد نہ پا سکے مولا علی وہ راز ہے۔ ہستی خدا کی ہے کوئی، اس کا علی جواز ہے۔ اعزاز مصطفیٰ میں کچھ ایسے ٹائم آئے جڑی ہر چیز اپنی اپنی جگہ تے رکی ہے، جی سٹاپ ہو گئی، بالکل پورے مملکت خدا تے سکوت آ گیا۔ سجدہ طویل ہو تو ہو، سجدہ طویل ہو تو سر نام اگر اٹھائیو، سجدہ طویل ہو تو سر نام اگر
اٹھائیو اترے تو اپنے آپ یہ خود نہ اسے ہٹائیو میرا حسین خوش رہے بس یہ میری نماز ہے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی اور دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی سجدے میں تھے رسول چڑھے پشت پر حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی سجدہ طویل ہو تو بنیاد میری زندگانی دی تے تسکین حسین دے ہاں دی تے کو ول ول پار تاں ڈیندا جاں اینا اجڑ گئیاں پھپھیاں دی بنیاد میری زندگانی دی میرے آقا حسین سجادہ منہ چمکیا دن بنیاد میری زندگانی دی تے تسکین حسین دے ہاں دی تک ول ول پارتا ڈیندا یا یہ نہ جڑ گئیاں بھوپیاں وہ رکھی خاص خیال رکیہ دا تے یہ کو کھا گئی موت پتران دی میں کو بہن زینب نے دسیا یہ کو راتی نیندر نہیں ساری رات چولے چاہ کے وین کریں دی رہی ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اس سے پہلے کہ سلام کے اشعار پیش کروں میں منقبت کے 2-3 حضرت حر کے آج کی مناسبت سے ہیں سورج کی طرح نمدار ہوا ہے سورج کی طرح جو نمدار ہوا ہے یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے سورج کی طرح
جس حر کو اذان نہ جگا پائی وہی حر، جس حر کو اذان نہ جگا پائی وہی حر، شبیر کی آواز پا بیدار ہوا ہے، سورج کی طرح حر جو نمودار ہوا ہے، یہ آئینہ ایک رات میں تیار ہوا ہے۔ صلوات۔ خلق میں آنکھوں سے کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں، پر کہیں صبت پیمبر سا ناقا دیکھا، مجرئی جا کے زینب نے مدینے میں کہا، صغرا سے جا کے زینب نے مدینے میں کہا، صغرا سے کیا کہوں منہ سے کہ پردیس میں کیا کیا دیکھا، مجرئی خلق میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ خون، میں نے دیکھا عالم شاہ کو آلودہ
میں نے عباس کو بھیجا لب دریا دیکھا میں نے دیکھا غر کا گلا خون میں تر میں نے زخمی علی اکبر کا کلیجہ دیکھا مجرئی ایک گٹری شہدی پشت پلائے جس میں میں نے ٹکڑے ہوئے قاسم کا سراپا دیکھا ہائے کیوں ہونا گئی گور گئی آنکھوں سے میں نے بے گور کفن بھائی گلا دیکھا مجرئی بے رضا خلق نہ اس بی بی کے سر کو دیکھا جس کی مادر کا کسی نے نہ جنازہ دیکھا مجرئی خلق میں صلوات صلوات پہ یہ کون سی مستور ہے کیا مانگ رہی ہے یہ کون سی مستور
دور ہے، کیا مانگ رہی ہے، اسلام کی خدمت کا صلہ مانگ رہی ہے، ہر صاحب غیرت سے ردا مانگ رہی ہے، پردیس میں مرنے کی دعا مانگ رہی ہے، افسردہ ہیں افلاک سیاہ پوش زمین ہے، اور جبریل ذرا دیکھ یہ زینب تو نہیں ہے، یہ کون سی مستور ہے۔ ایک مرثیہ کے چند بند اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، او خیمے کا پردہ اٹھا زین العبائک باری، اور دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری، خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو، اور قافلے والو ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو، او ہائے شے کا نہ رہا کوئی بھی یاور باقی، نہ علمدار رہے اور نہ لشکر باقی، نہ رہے قاسم جرار نہ اکبر باقی، ہے فقط سبط نبی کا سر انور باقی، وہ ہم تو باقی ہیں غم و رنج اٹھانے کے لیے، موت نے چھوڑا ہمیں اشک بہانے کے لیے، او ہائے شبیر کے مرنے کی ہے اب تیاری، زخم پر زخم لگے ہیں تن شہ پر کاری، اور بھوک میں پیاس میں غش آتے ہیں
سو سو باری، اور بیچ میں ابن علی گرد کھڑے ہیں ناری، اپنی باری پہ شرمندہ پسر ہوتا ہے، قتل اب سامنے بیٹے کے پدر ہوتا ہے۔ او ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر، او پھیر دے لا کے گلے پہ میرے کوئی خنجر، بعد بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر، باپ تو قتل ہو جیتا رہے یہ خستہ جگر، اہل بیت نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی، اور بلوے عام میں سر پر نردائیں ہوں گی، اقربا کٹ گئے جب شاہ کے باری باری۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ جس دم نگین قاتم پیغام برآ گرا، رونق اٹھی زمیں سے امام زمان گرا، گرنے پر سب گروں لیے برچیاں گرا، ہائے ہائے نہ ان جفاؤں پہ بھی آسماں، زہرا سے پوچھئے قلق نور اپنا زمیں پر اور تڑپنا حسین کا، تڑپنا زمیں پر اور تڑپنا حسین کا، مشتاق سیر ذبحہ بڑے افسران کی، قاتل کئی کھڑے ہوئے آ کر قریب قریب، کوئی پکارا ہے کوئی بولا ابھی نہیں، اب دیر کیا ہے سجدے میں رکھ لین دو، جب آواز دی عمر نے ہے گردن ڈلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی، قاتل پکارا آنکھ ابھی ہے کھلی ہوئی، وہ بولا کوئی ہوگا میں دیکھوں بلا کدھر، اب دیکھ پر نگاہ ہے شیرک پہ ہے نظر، ہے جب سوار ہونے لگا
تھا میں سینے پر، سیدانیاں ایک نکلی تھی خیمے سے ننگ، اس دم ہماری فوج میں تو عید ہو، مجھ کو یقین ہے یہ وہی بی بی روتی ہے، مجھ کو یقین ہے یہ بی بی روتی ہے، شیبول اور کوئی نہیں یہ بہن، عاشق بہن حسین کی تشنا دہن، بھولی ہمارے پیار میں ماں کا چلن، بلوا کہاں کہاں یہ میری قصدتان، قاتل پکارا آگے بھی باہر یہ آئی، شیبول جب سنا یہ اکبر نے کھائی تھی، شیبول جب سنا یہ اکبر نے کھائی تھی، وہ رونا بے کسی کا، وہ گھبرانا یاس کا، وہ ٹھہرانا دل کا، وہ اڑنا حواس کا، کہنا بلک بلک کہ یہ کلمہ ہے راز کا، اے شمر واسطہ علی اصغر کی پیاس، للہ 3 روز کے پیاسے کو چھوڑ، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، صدقہ نبی کا ان کے نواسے کو چھوڑ دے، اے شمر میں گلے سے لگا لوں تو زیبا کر، بھائی سے مل کے خیمے میں جالوں تو زیبا کر، کچھ درد اپنے دلوں کا سنا لوں تو زیبا کر، سید کو قبلہ رو میں لٹا لوں تو زیبا کر، پانی تو بھوکے پیاسے کو اے بدقسال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پا کپڑا تو ڈال دے، ہے وقت ذبح آنکھوں پا کپڑا تو ڈال دے، اے شمر تجھ کو قال کے اکبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو روح ہے پیمبر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو حیدر صفدر کا واسطہ، اے شمر تجھ کو ننھے سے اصغر کا واسطہ، للہ کرنا ذبح شاہ مشرقین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین کو، میں بھیک مانگتی ہوں مجھے دے حسین، جس دم نگین خاتم صلوات۔ ایک بار بابا سے بلند صلوات کریں۔ بارہ دیگر صلوات۔
دشت میں رہ گئی تنہا دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ پڑی نظر ہر تشن دہن یاد آیا ہو دشت میں رہ گئی تنہا تو وطن یاد آیا پانی پہ پڑی نظر ہر تشن دہن یاد آیا ہو لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے ہاتھوں سے دل کو پکڑے دوڑے ہیں شاہرل کو ہاتھوں سے دل کو پکڑے دوڑے ہیں شاہرل کو شاید گرے ہیں اکبر برچی جگر پہ کھا کے زینب اجڑ گئی ہے زینب اجڑ گئی ہے کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے
پامال کر دیا ہے لشکر نے جسم قاسم، پامال کر دیا ہے لشکر نے جسم قاسم، شبیر نے چنے ہیں ٹکڑے اپنی عبا بچھا کے، زینب اجڑ گئی ہے، زینب اجڑ گئی ہے، کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے، کیسے بھلائے مادر اصغر کا تیر کھانا، کیسے بھلائے مادر اصغر کا تیر کھانا، چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے، چپ چاپ رو رہی ہے جھولے سے سر لگا کے، عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو، عباس تم کہاں ہو مظلوم کو سنبھالو، شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، شبیر تھک گئے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے، مقتل میں بال کھولے سر پیٹتی ہے زارا، مقتل میں بال کھولے سر پیٹتی ہے زارا، اٹھا ہے ہلکے شے پہ قاتل چھری چلا کے، زینب اجڑ گئی ہے، زینب اجڑ گئی ہے، کرب و بلا میں آ کے بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے، بکھرے پڑے ہیں لاشیں اولاد مصطفیٰ کے۔ Thank you, Dr. MashaAllah.
With a loud salawat, I request you all to please move a little bit further up, just a couple of feet up. There's plenty of open space here for the people who follow later on. I would appreciate if you can just come forward, please, inshallah. A quick housekeeping announcements. Tomorrow and day after tomorrow are the two majalis, which are the last of these series of first Ashra, that is Saturday and Sunday. Both these majalis will start at Maghrib time. Tomorrow's majlis will start at Maghrib with the Sheikh, with Sheikh Abu Sumayya. But on Sunday, we'll have a session with him at 6:30 p.m. here. And then after the session, inshallah, a Q&A. Those of you who are interested, you're more than welcome to come and participate. And it's both for adults and children, for everybody. And there'll be arrangement for the ladies behind the curtain here. So I request those of you who are interested, please do participate in the session on Sunday at 6:30 p.m. here. That will be the last majlis of this series of majalis. Next weekend, which is the weekend of August 4th, we have Sayyid Hussain Khazwini coming in from Karbala. He is a noted speaker in North America, so I request you all to please come on Friday, Saturday, and Sunday. The timings of all those three majalis are with Maghrib, so inshallah, so please be here for next weekend's series, which is August 4th. August 11th, we have Sayyid Asad Jafri from Toronto. Again, a very noted speaker and a very good orator. So I request you all to please participate in that. But my strong request to you is please donate generously for us to upkeep the standard of the programs here at Baitul Khaim. You can pay by PayPal, by Venmo, or you can give a check to Brother Vilayat Muswi. He's here. So you're more than welcome to give in any form or means that you would like to. You want to pay by credit card, I think they also have the facility for that. So I request you all to please donate generously for the upkeep of these the programs here. Recently, we have just purchased a few grave sites at Siddaminson Cemetery, which is about 4 or 5 miles down the street from here. It's only $500 per grave site. This is a good time for you to, I'm sorry, it's $800 per grave site. It's a good time for you to come forward and then take one for yourself, take one for a couple of family members, or even you can donate it to those who are indigent members of our community. So again, for that also you can get in touch with Brother Vilayat Muswi or myself. So I request you all to please cooperate with your purse, with your funds, as well as with your physical presence here, so we can continue our program. With a loud salawat, let's welcome Sheikh Sumayya to the member. Salawat. أعوذ بالله السميع العليم من اللعين القوي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المهديين المقتولين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد أعظم الله أجرنا بمصابنا بالحسين وجعلنا وإياكم من طالبين بثأره مع الإمام المهدي من آل محمد يا أبا عبد الله لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات. As you see today, I am without my amama and my abba. This is the custom. We recite the maqtal of Imam Hussein, masloob al-amama wa rida, without the turban and without the abba. Because we know the Imam had both his abba and his amama taken from him. If Sahib al-Zaman was with us now without a veil between us and Sahib al-Zaman, what would he be doing? Where would he be? And if في أي زاوية
tabki ya sahib al-zaman. You know, in what corner of the earth are you crying? Akidan fi Karbala. Of course in Karbala. Ayyuha al-a'izza, hada yawm al-Husayn. My beloved mu'mineen, today is the day of Hussein. Aina anta ya sahib al-zaman. What are you doing now? You are of course saying, Ya Jadda wa Hussein. Ya Aba Salih. Ya Sahib al-Zaman. Sayyidi Ya Aba Salih. Ma nahtaj an naqra al-maqtal. Oh Imam, we don't want to read the maqtal. Oh Imam, we are shy in standing in front of you. Excuse us for we are wearing clothes and your grandfather Hussein was without his clothes on the day of Ashura. Ya Sahib al-Zaman, we again excuse ourselves in front of you. We are shy in front of you to speak. Because we are sitting on carpets while your Aunt Zainab was sitting in the sand of Karbala, ala turab. Sayyidi Ya Bisalih, Ya Sahib al-Zaman, we feel ashamed in front of you. Because we know, as your grandfather Imam Rida has says, Inna yawm al-Husayn akraha jufununa. That on this day of Hussein, our eyelids tear and bleed with blood. Akraha jufunana. Wa asbala dumu'ana. And our tears flow from our face. فَلَبَّيْكَ الْبَاكُونَ. Sayyid Bahr al-Ulum, one of the greatest maraja in the Shia history, Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum, it is narrated in his autobiography that one day he was on the day of Ashura bain al-Haramain. And one of the ulama saw him hitting his head, running, saying, Wa Husayna, Wa Imama, running between, going from Abu Fadl Abbas to Imam Hussein, from Imam to Abu Fadl Abbas, back and forth. Sayyid Bahr al-Ulum was one of our great maraja, Sayyid Mahdi Bahr al-Ulum. And one of the people turned to him and said, Ya Sayyidina, you are marja taqleed. Your mama is gone, Abba is gone. You are running like a madman between Abu Fadl Abbas and Imam al-Hussein. He says, what are you? You are marja. He says, how could I not when I just saw Hujjat ibn Hassan screaming, saying, Wa ghariba, wa ghariba. So now we say, Labbaik ya Hussein. Now I will recite the Maqtal as it is commonly recited in Najaf and Qum. Some of you may not have heard some of this before, but this is how our Maraja al-Kiram recite the Maqtal in the Hawza of Qum and Najaf. Meaning, what I'm about to say is from those books, as taught to us in the Hawza al-Miyah. The battle was waged in waves, which began with the Ansar. The Ansar were juniors, like Wahab and Hur and others. The seniors, such as Habib ibn Madahir, would go on later, as they were in charge of the left flank on the day of Ashura. This was Habib ibn Madahir, the one who only wished to meet Allah subhanahu wa ta'ala through the shahadat in front of Hussein. Then we have youths like Saif ibn Harith ibn Sari' and Malik bin Abd bin Sari'. These were two brothers from Bani Jabr, Hamadan. These two youngsters are on the day of Ashura in front of Hussein Yabkiyan. They're crying. Not many of us know the stories of the Shabab on the day of Ashura. Imam asked these two boys, Saif and Malik, why are you crying? Look at what Mawla tells them on the day of Ashura. He says, I wish there was something I could do to cool your eyes. Look at the empathy of Imam Hussein alayhi salam. He says, I desire a moment that will come when your crying will stop. I wish I could relieve you of your sadness. Then they said, we are not crying over ourselves. Nabki alayk ya Aba Abdullah. We are crying over you, O Imam, not crying for ourselves. You are surrounded and we are not able to prevent you or help you. These two boys then hug Hussein. They say, Assalamu alayka yabna Rasulillah. He said, Wa alaykum as-salam. And they go out to fight. And both of these young boys were killed on the day of Ashura.
And there were many, 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 many shuhada like this on the day of Ashura. Many shabab, many youth that went out to fight to protect their imam. Then came the children of Aqil and Bani Abi Talib. Imam Ali's nephews, Imam Hussein's cousins and his nephews, so many of them died on that day. On ibn Aqil, Musa ibn Aqil, Muhammad bin Abi Sa'id bin Aqil, Abdul Rahman bin Aqil, Abdullah al-Akbar bin Muslim bin Aqil, and on and on. These went in the group known as Ala Abi Talib, that all the descendants of Abu Talib going out together to fight. And then we come to Ali al-Akbar. What do we say about Ali al-Akbar, the son of Hussein, except the dua of Imam Salamullahi alayhi, where he said, "Oh Allah, deprive them of any blessings in the earth. Do not ever let their rulers be content with them, for they had called upon us to help us, and now they have turned against us to kill us." Imam truly felt betrayed. These are powerful du'as which shook the earth. Whenever Hussein felt any sadness or gham, he would look to the face of his son Ali al-Akbar, and it would all go away in an instant. In fact, the army of Umar ibn Sa'ad, some of them even protested to him, saying, "You are asking us to fight Ali ibn Hussein, the one who most resembles the Messenger of Allah," until a group of them even began to cry. The women would not let Ali Akbar go. The riwayat tell us Sakina even held on to the amama of Ali Akbar, onto his turban, crying, until Hussein took the hand of Ali al-Akbar and took him out to battle. Ali Akbar continued to fight, Allahu Akbar, going from the right flank to the left flank, killing 120 men. But now the thirst was killing him. He was so exhausted, he rides back to his father, looking at him as a child does into the eyes of a father. And he says, "Ya Aba al-Atash qad qatalani, wa thiql al-hadid qad ajhadani." That, "Oh my father, the thirst is killing me. The weight of the armor is overcoming me. Hel ila shurbatin min ma'in sabil. Is there any pani, any water that I can get now?" This is a son begging a father for water. "Oh my father, what am I to do?" He was covered in wounds. It was coming out from his armor. Is there any way to get water? "Wa Husayna, wa Husayna." Fabaka al-Husayn buka'a shadida. Hussein begins to cry because he cannot help his son. There is nothing that he can do for his son. He says, "Ah, bunayya, how quickly you shall meet your grandfather, from whose hand you will drink on the day of judgment." Then he says, "Put your tongue out for me." Ali Akbar puts his tongue out for his father Hussein. Hussein takes a ring. He puts it into the mouth of Ali al-Akbar. Allahu alam, this is the wisdom of Imam Masoom only. We don't understand these things. Imam put a ring into the mouth of Ali al-Akbar. And he says, "Now, irja' ilal qital, return to the battle now." And he tells his son to go back to fight. Ali Akbar charges out again like a lion. His father is trying his best to keep watch over him. Ali Akbar then is killed in the most brutal ways with their swords, irban, irban, right? Piece by piece, as the riwayat tell us. Imam al-Hussein comes out, he rushes like a lion. It was too late. His horse had taken him off to the enemies. He could not control the situation. Abu Abdullah can only hear the screams, "Ya Abata, Ya Abata, Ya Abata." At this point, Layla, the mother of Ali al-Akbar, comes running out of the tent screaming, "Wa walada, wa walada." "Oh my son, oh my son, oh my son." She was screaming with tears, Rawi tells us, a reporter tells us. He is brought back to the camp. Sakina finds her father with her brothers. She asks, "Where is my brother Ali?" Sakina is asking Imam al-Hussein. Imam answers her by saying, "Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un." This is the only jawab Imam had to his daughter Sakina. Ali Akbar was the first among Banu Hashim to go out to fight. Then come the brothers of Abbas alayhi salam. Abbas noticed the enemies getting closer, and he began to send his brothers out one by one. The first of them was Abdullah bin Ali. He was 25 years old. Abbas told him, "Go to fight until I see you are martyred. Because you don't have children, you go first." So Abbas's brother, Abdullah, goes first. Abdullah bin Ali, the son of Imam Ali, goes first, and he recites some very beautiful poetry about being the son of Ali ibn Abi Talib and people not being able to fight him, and that he is holding the safe of Rasulullah, Dhul Nakal, you know, that I'm fighting you as if the sword of Rasulullah is coming in front of you. He managed to kill 170 enemies, but Hani bin Thabit al-Hadrami hit him over the head and killed him.
Then came Uthman bin Ali. He was 21 years old, the middle son of Ali and al-Banin. Abbas now sent out his second brother to the battlefield. Taqaddam ya akhi. He says, my brother, go. Bismillah, now go. Subhanallah, the courage of Abbas ibn Ali alayhi salam, sending one brother out after the other. You know, these were men. These were rijal bima'na al-kalima, in the meaning of the word of men. One by one, they're going out to fight. He fought until Khuli fired an arrow into his side. And then Khuli beheaded him, and he fell off of his horse. Following him was Ja'far bin Ali alayhi salam, Imam Hussein's brother who was killed by Hani bin Thubayt al-Hadrami. Ja'far was the son of al-Banin. He was 19 years old. Ja'far went out to fight. He said, I am Ja'far, the son of the most high attributes, Ali ibn Abi Talib. And he recites very beautiful poetry in Arabic until Khuli fires an arrow into the eye. The arrow lands in the eye of Ja'far, and he is martyred. Then come the sons of Imam Hassan alayhi salam. There were 6 or 7 shuhada from the sons of Imam al-Hassan. Send your salams to Imam Hassan al-Mujtaba alayhi salam. Abdullah bin Hassan, Ahmed bin Hassan, and on. Many of the abna of Imam Hassan were there as well. Ahmad was a similar age to Qasim. He was 13 or 14 years old on that day. This is the maqtal of Imam Hussein alayhi salam. He went out to fight. After begging his uncle, he said, I remember I am the nephew. I am the son of Ali. The riwayah states that he suffered incredibly from thirst. Min shiddat al-atash, the riwayat tell us. He began calling upon his uncle, Ya Amma, Ya Amma, Ya Amma, Ya Amma. And his mother and his sister watched as he was killed by multiple people. Jama'a kathira qataluhu. He was killed by many people. Then came his brother Qasim ibn Hassan alayhi salam. The young boy on that day, Hazrat Qasim, turns to his uncle, the very uncle that swore to protect him on that day, the very uncle that cared for Qasim as his own son. How must have Imam al-Hassan felt? He says, La yuqtalu ammi wa ana ahmilu sayf. That my uncle will not be killed as long as I am carrying a sword. He saw now that his uncle was alone. He kept asking permission to fight. Khawarizmi reports that perhaps the boy was not even baligh yet. Hussein looked at him and began to cry. Allah, Allah, Allah. He embraced the young Qasim. And the traditions tell us that they cried and they cried together, the uncle and the nephew, until they fainted together. This boy had so much courage. My heart is terrified to tell you what happened to Qasim alayhi salam, Hazrat Qasim. The Jannah and the Ard and the heavens will cry over this. This young boy charged out with a shirt on. Some traditions say he couldn't even fit into armor. His face was shining like the full moon, Kalaylatul Badr. He was too young to ride a horse. He was running out in slippers with one of the sandal strings broken. He bends down to fix his sandal as he could not bear walking barefoot on the burning sand. It's like 90 degrees outside. Imagine walking on that, right? Seeing this young boy was occupied with his broken sandal, Umar bin Sa'id al-Nafid said that I'm going to attack him now. He now strikes Qasim over the head. He begins to say, Ya Amma, Ya Amma, Ya Amma al-Hussein. Ya Ammi Hussein. My uncle Hussein, come to me. Fajalla al-Hussein. Hussein breaks out of the tent like a lion. Kamma yujalli as-saqar. As an angry lion would jump out. Hussein is furious. He's going through the ranks from one person to the other, trying to get to Qasim in time. The battle breaks loose. There's dust everywhere. Hussein finally reaches Qasim. He finally reaches Qasim, whose feet are now stretched out over the ground. Wa Husseina. Hussein is now all alone. Qasim is dead. Their only hope for water is Abbas. Abbas goes forward. Now it's the time of Abi Fadl Abbas alayhi salam. Abbas goes forward. We are told on his return from the Furat, Ya Abbas. What happened on the return from the Furat, O Abbas? The riwayat say he had to take a route between the trees, the nakhil, right, between the palm trees. As he went behind the palm trees, the coward jumped out and cut his right hand off, so that on his return from the Furat. Then another coward jumped out, ambushing him, chopping his left hand off of Abbas. They then fired an arrow into the water bag. The water began to come out. They then fired an arrow into his eye, alayhi salam. He then fell onto the ground with no hands and an arrow in his eye. So could you imagine the impact
of him falling onto the ground with no hands, no arms, and an arrow in his eye, alayhi salam. فَإِنْقَلَبَ عَنْ فَرَسِهِ وَسَاهَ إِلَى أَخِيهِ. He began to scream out to his brother, أَدْرِكْنِي 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 يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. Come to my aid, O Abu Abdullah. Come to my help, Abu Abdullah. Abbas begins to cry out loud. His eyes are now covered in blood. He says, help your Gharib brother. A man then came out and hit the head of Abbas with a rod over his head. Wa Abbas. That was not enough. They took a rod and hit the head of Abbas. Salamullahi alayh. Hussein could hear the screams of his brother. He jumped up crying. Then Hussein began to scream, Wa muhjata qalba wa kha. Oh my brother, oh my heart. Hussein is screaming, Abbas is screaming. Hussein is screaming, Abbas is screaming. We're told Abu Abdullah was at this point shouting, Wa Abbasa, Wa Abbasa. This was the way the Arabs mourned. You know, this was how they released their emotions and their sadness. Imam Hussein says, oh, the blood of my heart. Zainab comes out of the tent and is also screaming, Wa Abbasa. You are our helper. You know, as I say, you are Sahibul Ghira. You are the one who wouldn't let anything happen to the women. Sahibul Ghira in Arabic meaning the one who will protect the ladies. The one who would not let a hand be touched onto Sakina. Would not let a hand be touched onto Fatima bint al-Hussein. Would not let a hand be touched on Hussein ibn Ali alayhi salam. He was Sahibul Ghira. But now Sahibul Ghira is gone. The back of Hussein is broken. Al-an inkasara dhahri wa qillat hilati. Now the back of Hussein is broken. What is he to do? Hussein is alone. And the tradition tells us, يَلْتَفَتْ يَمِينًا وَشِمَالًا, and he looked right and left. وَلَمْ يَرَ أَحَدًا, and he saw nobody. All he saw were bodies piled one on top of the other in front of him. This was a moment of great loneliness. Imam Zain al-Abidin comes out of the tent. He's limping. Sayyidah Kulthum requests him to return to the tent. فُجِعَ الْحُسَيْنِ بِأَهْلِ بَيْتِ. Hussein is completely stricken now by his family. His family members are gone. They are dead. Hussein is left in a complete state of musibat. No one is left. Just women and small children are now left. Hussein begins to cry. هَلْ مِنْ ذَابٍ يَذُبُّ عَنْ حَرَمِ رَسُولِ اللَّهِ. Is there anyone that will help us for the sake of Rasulullah? Is there anyone to come and help us? Now the time of desperation is setting in, brothers. He comes out until he reaches the people, seeking their ear. They rejected him, they refused to listen. Imagine, our Imam would not give up. He says, وَيْلُكُمْ مَا عَلَيْكُمْ أَن تَنصِتُوا إِلَيْهِ. What is wrong with you that you do not listen to me? What is wrong with you? Shame on you. I am calling you to the path of right guidance. For he who obeys me will be rightly guided. He who listens to listen to me. And he who turns against me will be destroyed by Allah subhanahu wa ta'ala. And then he finally says, فَقَدْ مُلِيَتْ بَطُونَكُمْ بِالْحَرَامِ min al-haram. Your tummies are filled with haram. وَتُبِعَ عَلَى قُلُوبِكُمْ. And your hearts are sealed. وَيْلُكُمْ أَلَا تَنْصِتُونَ أَلَا تَسْمَعُونَ. Cursed are you that you do not give me your ear and you do not listen to me on this day. You dare not listen to me. Hussein is pleading with them in the final moments. He says, shame upon you, shame upon you, shame upon you. Hussein is trying again to give them some hidayat. Again and again, Hussein is putting himself out there, vulnerable, asking them to be guided, pleading with them, giving them dawat. In the last ditched attempt, Abu Abdullah takes the little Ali Asghar, Ali al-Radi, the suckling baby, out onto the battlefield, hoping that at least this infant may have some effect on them now, right? That their consciousness may be shook by seeing this little baby. Maybe they'll give us a little bit of water. The little infant must have been gasping for air because he was so thirsty and in so much pain. And as we knew, the milk of the ladies had completely dried up by now. There was no more milk. The baby, Assalamu ala shifa idha bilat, as Imam al-Zaman says, that peace be upon the lips. Imam has a special salam for the lips of shuhada, for the lips of the children, for the lips of Imam Hussein that are cracked and dried from thirst. Imam now takes the baby from Rubab. She puts the little baby in his lap.
he begins to kiss the baby over and over again, as if he knew, of course, what was coming. This is his wida' to the baby. He's kissing the little infant in his lap. He says, woe to these people for the day when Muhammad sallallahu alayhi wa alihi will be their opponent on the day of judgment. He took the thirsty baby to show it to Umar ibn Sa'd. Perhaps they would give the baby some water. He then turns to the army of Umar ibn Sa'd and he tells them, Ya qawm, in lam tarhamuni farhamu hadha al-tifl. Or that if you, فَإِرْحَمُوا هَذَا الْتِفْلِ, that if you don't have mercy on me, then have mercy on this infant. Imam was pleading on the behalf of his son, pleading and begging for the thirsty 6-month-old baby who was too hungry to even cry. Hussein sits on the ground. Harmallah picks an arrow up. He pulls the arrow back. He fires the arrow. The arrow lands into the throat of the baby. Min udhun ila udhun, executing the baby in one shot, because the neck must have been very small. Imagine, what does a 3-pronged full-size arrow do to the neck of a 6-month-old infant? Imam al-Zaman tells us, As-salamu ala Abdullah ibn Hussein. Peace be upon the son of Hussein, the baby, Tifl al-Radi, al-Murrammi al-Sari al-Mutashahid dama. The one that was killed in such a way that so much blood came out as if you couldn't tell the difference between the blood and the baby. It was as if in that very one moment, whatever blood was contained in the infant, Sahib al-Zaman is describing, this is Arabic language from Sahib al-Zaman, as if the blood was all evacuated out of the child. Because it's like, you're taking a huge arrow to a tiny little infant. Clearly, Abu Abdullah now took the blood in his hands, as Imam Baqir says, and he threw it towards the heavens. And not a drop of that blood fell down, Imam Baqir tells us, because if it did fall back, the Qayamat and the Zilzal and the earthquake of Allah subhanahu wa ta'ala would arrive right away on the earth. He says, Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ridan bi qada'ihi wa tasliman li amrih. He digs a little grave. But do you know what happens to the grave, mu'mineen? Shall we narrate what the riwayat tell us? The history, it bubbled up with its own blood. There was so much blood. Imam was in a state of hayra, in the sense, not in a negative way, but he says, he's shy to look at the women now. They couldn't even cover the grave because there was so much blood. He says, by Allah, you are more honored in the eyes of Allah than the naqatu saleh, than the camel of Saleh that was slaughtered. You are more honored than this. Rasulullah will be the one that will honor you on the day of judgment. He makes a special dua for his son. By now, Imam Hussein was wearing a black jubbah, knowing well what was ahead of him. His trousers and shirt were old and worthless. The historians say ordinary people would not wear such clothes. Imam asked Zainab for these used clothes. Mu'mineen, the historians again tell us that ordinary people would not dress this way. This is the most lowest of clothing. Imam turns to Zainab and tells her that, give me these clothes in case they choose to pillage my body. Maybe they will see these used clothes with holes in it, and they will choose not to do what they're going to do. See, Imam is thinking ahead, of course, he's Imam Ma'soom. The ladies cannot handle this. The ladies begin to cry. The ladies begin to scream, because now they are alone. Hussein is asking for used clothes, right? He was wearing 4 pieces of clothing. Some riwayat say 3 pieces of clothing. He knew his body would be plundered. Abu Abdullah now gives the wida to his family and farewell. He says, indeed, anyone may say that was the most critical situation that the Imam had to face on that day. The women begin to scream. Now there's a chapter in the Maqtal called Hussein Wahidan. Hussein now all alone. That everything that proceeds now is Hussein alone. فَلَمَّا أَحَاطُوا بِالْحُسَيْنِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. They now circle Hussein from every side. They make a circle around the Imam. The enemies of Allah subhanahu wa ta'ala have now circled him. He comes out until he reaches the people. They will not give him their ear. He again is asking them to be guided. He again is reminding them, come to the path of Allah, come to the path of Allah. Imam is not giving up on the tabligh and the hidayat, but the battle and the bus now begin. The Imam is wearing the abba of Rasulullah. He puts his armor on top of it. He tells them, are you killing me because of what my father did to you at Badr?
Abu Abdullah now begins. He says, Inna da'i ibn da'i kad rakkaza minna bayna ithnatain. He says, the illegitimate son of the illegitimate son has put us between two choices. Bayna milla wa dhilla. Between religion and humiliation. Wa hayhat min adhilla wa hayhat min adhilla. The Imam says, we are far from humiliation. We are far from humiliation. And vileness is low and far from us. He says, you, the people of Kufa, who are now here to kill me, who called me with such words, pledging allegiance to me, accepting me as your Imam, and you are now here to kill me. You are now here to kill me, but we refuse to be humiliated. Hussein now goes out to battle. This is now the final stand. He was 54 years old. He fought so hard. Some of them who were present in the army of Umar ibn Sa'd said that he was killing thousands on the battlefield. Look at the shuja'at of Hussein. If we think Abbas is brave, what about his master Hussein ibn Ali? He was virtually unstoppable. Hussein let out a scream on the battlefield, such that they would move 50 meters away every time they would hear the scream of Hussein ibn Ali, and he would yell at them, Ana ibn qital al-Arab, that I am the son of the killer of the mushrikeen among the Arab. Ana ibn qital al-Arab. This was the kalam of Hussein ibn Ali as he is riding on his horse from left flank to right flank, from right flank to left flank. Hussein is fighting like a courageous lion. And then they said that we have already ripped his heart out. We have slaughtered his infant son. We have butchered his nephew Qasim. We have stole the apple of his eye, Ali Akbar. Yet this man fights as if he has nothing to lose. He is fighting. An enemy who came close to him would be scared and would die. Imam Sadiq says that 4,000 angels now come down, according to the traditions, requesting ijazah to join Hussein ibn Ali. Because Hussein is fighting alone. 4,000 angels now come to take ijazat of Imam Hussein, permission that can we join you on in the battle of Karbala? And he says no. Imam was now exhausted. He took a break. He returned to the tent for the very last time. He turns to his family and he says the following: let this enter your hearts, Shabab. Let this enter your hearts, Mu'mineen. Please, Mu'minat. Get ready for the affliction. Be advised that Allah Almighty shall protect and safeguard you, and He shall save you from the evil of the enemies, and make the ultimate end of your affair good. He shall torment your enemy with various types of torture. He shall compensate you for this trial with many sorts of bliss and honor. So do not complain, nor should you say anything that demeans your status. The ladies were in complete shambles. And then the Imam begins to pray. This will break your heart. Afza'u ilayka khaifan. Oh Allah, I turn to you afraid. Abki ilayka makruban. I cry to you. This is the final dua of Imam Hussein, one of the final duas. Asta'inu bika da'ifan. Oh Allah, I am weak in front of you. I seek help from you. Tawakkalu alayka kafiyan. I do complete tawakkul upon you. This is the dua of Imam Hussein as narrated to us by Sahibul Zaman. O Allah, judge between us and them, for they have deceived us and misled us and betrayed us and have killed us. We are the family of your messenger and your beloved Habib Muhammad. In another report, he comes into the tent of Imam Zain al-Abidin. Bibi Zainab is there tending to the wounds of Imam Zain al-Abidin. Imam Zain al-Abidin turns to his father and says, what has happened with these munafiqs today? Imam said, Satan has taken over them. Istahwada alayhim shaitan fansahum dhikrullah. That Satan has taken over their hearts. They have forgotten Allah. Now Imam Zain al-Abidin says, Wa aina ammi Abbas? Where is my uncle Abbas alayhi salam? Imam Zain al-Abidin is asking Imam Hussein. When Zainab heard this, she held back tears. She turns to her brother and she says, how shall we tell him? What shall we tell Imam Zain al-Abidin about Abbas? Remember, Abbas is sahibul ghira, brothers. Do we know the musibat of Abbas? The loss of Abbas was catastrophic, such that Bibi Zainab is shy to tell Imam Zain al-Abidin. Imam Hussein is shy to tell Imam Zain al-Abidin that their Ghazi Abbas is gone. He says, your uncle has been killed. His arms were cut at the Furat. He says, are you going to be killed? If only I could die instead of you, O my father. He says, oh Ali, you are the Khalifa. You are my successor. You are my wasi. You are the imam. You are the qaim of the deen. He hugged his son and he began to cry. Then he came to Sayyidah Sakina alayhi salam. Sayyidah Sakina had a veil, a burqa, a makna over her face. This is, of course, the haya and modesty of the children and the daughters of Ali Muhammad. She had some veil over her face. She lifts the veil up, the historians tell us, and she looks into the eyes of her father. And she says, Ya Abba, istaslamta lil maut? My father, have you surrendered to death?
Because Hussein had tears in his eyes. Sakina knew, she knew in her heart that this was the end. Because that's why she was an extremely perceptive child. She says, my father, have you surrendered to maut? He says, كيف لا يستسلم لا يستسلم من لا ناصر له ولا معين. How can the one who has no helper and no assistant not submit to death? Hussein could not lie, of course, to his child. He told her the truth and he said, oh, the light of my eye, the mercy of Allah will never leave you in this world. We may be alone today, but Allah's divine support will never leave you, O Sakina. Fasbir, fasbir, fasbir. Have patience, please. Be with the sabireen. So have patience in the path of Allah's decree. Do not protest it, O my daughter, for this dunya is faniya. This dunya is expiring. And the akhirat is baqiya. The akhirat is permanent, O Sakina. She says, oh Sakina, do not break my heart with your tears. And now I am struggling to tell you what he told her last. He says, after I am killed, you shall be the first to come upon my body. Because we know that she jumped onto his body, his headless body. The love of the father preparing his daughter for what is to come. He now bade farewell to his loved ones. He goes out into the battlefield. The riwayah says he was standing in front of the enemies on his horse. Musallat sayf biyadihi. His sword was now drawn out, and he began ayasan min al-hayat. He was tired of life. He's now ready to die, and he says, I am the son of Ali al-Tuhr min Ali Hashim. This is the kalam. Look at the strength of Hussein ibn Ali. Kafani biyada mafkharan hino fakhiru. This is enough of me to boast about. Wa jaddi Rasulullah akramu man mada. My grandfather Rasulullah was the most honorable person. This is a kalam of Imam Hussein in front of the enemies. And we are the light of Allah that gives light to the universe. And then he says, Fatima ummi min salalati Ahmad. And Fatima is my mother. Imagine Hussein on his horse with his sword out, reminding them that my mother is Fatima. Wa ammi yudda'a dhul janahin Ja'faru. And my uncle is Ja'far, the one with the two wings. He said the book of Allah was revealed about us. And he says, on the day of judgment you shall know at the pond of Hawd, of which there was no one to deny. Our Shia will drink from that water. Wa shi'atuna finnas akramu shi'a. And our followers are the best of followers, and our haters shall be the enemies on the day of judgment. He says, what is wrong with you? Waylukum ya shi'ata ala bi Sufyan. In lam takun lakum deen. In lam yakun lakum deen. Fakuntum takhafun al-ma'ad. He says, oh, the people of Abu Sufyan, if you don't fear Akhirat, at least be fear in this world. Or do you fear the Akhirat? And if you don't fear that, then be free in this world. Fi dunyakum. He tells them, what crime have my women committed? What crime have they done? Leave them alone. Atash al-Hussein hatta ishtadda alayya al-atash. The historians tell us that Hussein is now overcome with thirst. He's roaring like a lion. He's killing thousands of people. The Imam begins to gallop towards the Furat. He was dying of thirst. He was exhausted. He was asphyxiated. He made multiple attempts to reach the Furat, one attempt after the other, but was met with thousands of forces. His horse was now thirsty and needed some water. But it now became apparent that his tents have been broken. Hussein now has to return to the tents because they began attacking the tent. Hussein stops. His horse's tongue is coming out. He's seeing his horse is slowing down. The horse is slowing down. The tongue of the horse is hanging out. He says, Anta atshan wa ana atshan. You are thirsty and I am thirsty. But he says, Wallah, I will not quench my thirst until you quench your thirst. Look at the rahmah of Hussein for an animal, for his horse. Hussein had pity for the horse that was thirsty on the day of Ashura. They have now trapped him. Halu bainahum wa bain al-ma. Hussein is now trapped off. He looks to the sky with his hands joined together. He begins to recite poetry. He says, to die with my sword is the most honorable death. Afdalu. Imam is fighting so hard. We're told he killed 1,950 soldiers according to Ibn Sharashub. He says, oh Allah, count every one of them. Kill every one of them. Do not leave any one of them in the earth. He again pleads with them. Is there any free men among you? Is there any free men among you? Leave my women alone. Hussein was now helpless
helpless. His women were being looted while he was alive, the traditions tell us. Yes, mu'mineen, the women began being looted while Hussein was hayyan. Hussein was alive while they began attacking the tents. He's screaming at them, what is wrong with you? What is wrong with you? Fight me, not my women. Shimr says, Laka hada. This is your problem, not ours, Hussein. Even at this moment, Hussein tells him, at least allow us to go back to Medina. I am dying of thirst. Nashaktu kabdi min shiddatu dham'a. My liver is breaking with thirst. Shimr tells him, this is not my problem, this is your problem, Hussein. Hussein again says, Allahumma ahsihim adada, waqtulhum badada, wa la tadhar ala al-ard minhum abada. Ahada. Oh Allah, do not leave any one of them in the earth alone. Oh Allah, kill every one of them in the earth. Oh Allah, curse every one of them in the earth. Could you imagine the du'as of Hussein? Hussein is now being attacked from every angle. Lances, arrows, swords, spears, rocks from every min kulli janib. Rashakuhu bisiham nibal, Sahib Zaman says. They began pouring arrows upon him, pouring spears upon him. They fired a barrage of arrows at Abu Abdullah. 4,000 soldiers began firing at him. The arrows are landing everywhere. Hussein is in a state of desperation. The armor is now being overcome. He begins to try to break the arrows, pulling one out of his chest, out of his body, but the arrows keep coming and keep coming. He says, Al-Maut khayru min rukub al-ar. He says, death like this is better than humiliation. Wal-ar khayru min dukhulun nar. Allahu Akbar. And humiliation is better than going to hell. Imagine Hussein's body is being covered from arrows and he's just looking towards Jannah. Tabari relates from Ibn Sa'd. He says, Wallah, we have never seen a man like this. He continues to fight, yet we can't put him into the ground. Why? What is the problem? He's screaming at his soldiers. He says, Qutila ahl bayta wa ashaba wa wulda. We've killed his family. We've killed his children. We've killed his companions. Yet this Hussein continues to fight. This is narrated in both Sunni and Shia Tariq Jami'an. Yet he is the most composed and fearless. He was like a lion going back and forth. And now the tents were set on fire. Hussein was helpless and he began screaming, La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Hamid bin Muslim says, now the beard of Imam Hussein was covered in blood. One of them told Hussein, where are you going with this fight, Hussein? Where are you going? Just give up, Hussein. At one point, Hussein turns to them and says, have you come to fight me or have I come to fight you? They thought that he was fighting with Dhul Faqar. كَأَنَّهُ عَلِي الْمُخْتَارِ. As the tradition said on that day, the screams and the fighting, it was as if Ali had reappeared on the plains of Karbala. كَأَنَّهُ عَلِي الْمُخْتَارِ. This is the strength of Hussein ibn Ali alayhi salam. He says, is it my killing that you seek? For by God, no servant of God shall be murdered after me, except that this wrath shall be upon you. He says, I beseech to be honored by your humiliation. One arrow now lands in the neck of Imam al-Hussein. Wa imama, wa imama, wa ghariba. An arrow lands into the neck of Hussein ibn Ali. Imam makes one last ditch for the Furat. At some point, the Imam was now fighting on his feet, getting back on his horse. He kept fighting. Umar ibn Sa'd did not understand what is going on. The Imam had 72 jirah and injuries. Imam Bakr describes a scene that I will not describe for the mu'mineen. They realize the Imam is not stopping. The Imam now stops. They begin to stone the face of the Imam alayhi salam. Imam takes his cloth, begins wiping the blood from his face. They then fire an arrow into the forehead of the Imam. The blood is dripping down from the face of the Imam. They then fire an arrow into his chest, a three-pronged arrow. Imam puts his hands into the heavens and he says, Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah thumma rafa rasu ila sama. And he says, Wallah, I will meet you with my blood covered. The blood began coming out from every side. And he wada'afa an al-qital. Hussein is now weakened from fighting. No one could bring this day to a conclusion. Each one would approach his body but unable to strike him.
Hussein managed to bandage some wounds. Brothers, we are told the Imam survived these blows. No one would kill him. We're told in the reliable books that he was muhtasibu sabir. Hatta nakasuka an jawadik. Imam Zaman says, now the Imam is hanging off his horse. He lost the strength to hold on to the rein. Nakasuka an jawadik. Meaning his body is hanging down. Imam's body is hanging and the horse is moving. Hussein was completely ambushed. Hussein now falls onto the ground. They were too scared to finish him. He was left there like a kunfud and a porcupine laying on the ground, alayhi salam. Wa Husseina, fasakata al-Hussein. Hussein has fallen off of his horse. His right cheek hits the ground according to the ziyarah of Imam al-Zaman. Zainab now runs out of the tent. Later, sama taqabat ala al-ard. If only the heavens would fall onto the earth. Zainab goes to Umar ibn Saad. Will you kill my brother while I watch? Will you murder my brother while I watch? Zainab and Umar ibn Saad have a showdown now. Umar ibn Saad turns away from Zainab with tears in his eyes. وَشَتَمَ الْحُسَيْنِ Malik bin Yusara now begins cursing Hussein using vile words. وَضَرَبُوا عَلَى رَأْسِهِ And they begin hitting Hussein over his head. And they split his helmet open. The helmet is filled with blood. He tells this animal, you shall not drink with it. The man then snatches the helmet from Imam Hussein. Abdullah bin Hassan runs out of the tent. Zainab runs after him crying. The little boy is saying, I will not be without my uncle. Shimr cuts the hand off of the boy and then beheads him. Hussein is laying there covered in blood. Abdullah bin Hassan is covered in blood. Then Harmala fired an arrow, severing the neck of the little boy. Again, we're told it took agonizing time. He's continued on. Shimr now ordered an all-out attack on Imam Hussein. Hussein laid there for 3 hours according to some traditions, saying, Ya ilahi sabran ala qada'ik. I have no Lord but you, Ya Allah. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Now, Ya Zahra, your son is laying there alone. Your son is covered in wounds. Zainab is screaming towards the heavens. They now jump on him from every side. Shimr orders them to jump on him like wolves. From every side, one of them hits the shoulder of Imam Hussein. Imam Hussein falls onto his face. They then fire another arrow into him. And then they grab his head and his beard. They begin to kick the Imam over and over again. Yet the nur of Hussein is shining towards the heavens. And then they tell Hussein, you will not drink any water on this day. Imam Zaman says, now the sweat of death comes on the face of Hussein. Ya Azadar Hussein. And his eyes are looking towards the tent of the women. And there's nothing that he could do. The horse is now returning to the tent. The horses returned without Hussein. The women are coming out. The women are hitting their heads, saying, Wa Hussein, Wa Sayyida. Zainab runs, Shimr runs. Hussein tells him, you are the dog that I saw in my dreams. Zainab runs and he runs. He tells Shimr, do you not know who I am? He says, yes, I do. And now the final moments. Imam Zaman says, وَالشِّمْرَ جَالِسًا عَلَى صَدْرِهِ. Shimr is sitting on the chest of Imam Hussein, قَابِضًا بِلَحْيَتِهِ, holding on to his beard. ثُمَّ اهْتَزَ رَأْسُهُ. Matam Hussein. कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का, कोई न था
उठाता जो लाश कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का कोई न था उठाता जो ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का कोई न था उठाता जो अरमान दिल में और जिगर में सीना का फल अरमान दिल में और जिगर में सीना का फल मिट्टी पे लौटता है कलेजा हुसैन का मिट्टी पे लौटता है कलेजा हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का वो प्यास और वो खुशगला और वो कुंड थे वो प्यास और वो खुशगला और वो कुंड थे वो सख्त हाथ और वो तड़पना हुसैन का वो सख्त हाथ और वो तड़पना हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का क्यों अपनी फतह पर ना हो नज़ा सिपाही शाम क्यों अपनी फतह पर नज़ा हो न सिपाही शाम मारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का मारा है 6 महीने का बच्चा हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का कोई न था उठाता जो का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए सब अपने रिश्तेदारों की मैयत को ले गए बेवार सा था रह गया लाशा हुसैन का बेवार सा था रह गया लाशा हुसैन का कोई न था उठाता जो शाह हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का कोई न था उठाता जो लाशा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का ऐसा तबाह हो गया कुनबा हुसैन का हुसैन गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो अम्मा गर्म रेती पर मैं गिरता हूँ संभालो गर्म रेती हूँ संभालो आसरे आशूर था शबीर थे तन्हाई थी माह ज़हरा पे घटा जुल्म की जब छाई थी शय को जब नो के सिनासू ए ज़मीं लाई थी गिरते गिरते लबे ज़ख्मी पे सदा आई थी
گرم ریتی لٹ گیا ہوں میں کسی کی بھی مجھے آس نہیں قتل سب ہو گئے اب کوئی میرے پاس نہیں میرا قاسم نہیں اکبر نہیں عباس نہیں تم مجھے آ کے کلیجے سے لگا لو اماں گرم ریتی لاش قاسم کی اٹھائی ہے نظر زخمی ہے زخم اکبر کا جو دیکھا ہے جگر زخمی ہے قلب زخمی ہے بدن زخمی ہے سر زخمی ہے دی سہارا مجھے بابا کو بلا لو اماں میں جو گھوڑے سے گروں تم مجھے تسکین دینا پیار کرنا میری ہمت کو دعائیں دینا ڈال کر باہیں گلے میں مجھے لپٹا لینا دم زب ہم اگر ہاتھ ہٹا لو اماں اپنے وعدے کے لیے میں نے ہریزہ سہلی ایک ارماں میرا نکلے تو عنایت ہوگی ذبح کے وقت میری تم سے تمنا ہے یہی سر میرا خاک سے زانوں پہ اٹھا لو اماں گرم ریتی پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین پکاری لاش پہ زہرا میرے حسین پکاری کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین پکاری تمہیں تو میں نے بڑی محنوں تو سے پالا تھا تمہیں تو دھوپ کے اندر کبھی نہ جانے دیا
اور اب یہ حال تمہارا میرے حسین میرے حسین. پکاری اب ان کے بنتے نبی کیسے جائے لاشے سے, نکالا تیر یا پتھر ہٹائے لاشے سے. بتاؤں کیا کر دکھیاں میرے حسین میرے حسین. تمہاری لاش پہ زہرا بلا رہی ہے تمہیں میری لاڈلی, دیکھو اٹھاؤں کیسے اکیلے تمہاری میت کو. یہاں سے دور ہے خیمہ میرے حسین میرے حسین. نہیں ہے داشتے مصیبت میں سائے کا امکان, کس سے بلاؤ علمدار بھی نہیں ہے یہاں. پڑا ہے دھوپ میں لاشا میرے حسین میرے حسین. کاری کفن بھی تو نے نہ پایا میرے حسین میرے حسین. پکار تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے, زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. 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 ہر پھول نے سر دے کے ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. ہر پھول نے سر دے کے ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. شبیر کے صبر پہ تقدیر رو پڑی ہے. شبیر کے صبر پہ تقدیر رو پڑی ہے. جب سینہ اکبر سے جب سینہ اکبر سے برچھی کو نکالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے. زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے.
سر پھول نے سر دے کے ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے عمران کے چمن کی پاکیزہ تو کلی ہے عمران کے چمن کی پاکیزہ تو کلی ہے زینب تیرے خطبوں کا زینب تیرے خطبوں کا انداز نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے ہر پھول نے سر دے کے ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے بے پردہ بیبیاں ہیں سجاد مر نہ جائے بے پردہ بیبیاں ہیں سجاد مر نہ جائے یہ سوچ کے زینب نے یہ سوچ کے زینب نے بیمار سنبھالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں افسوس مسلمانوں عاشور کو مقتل میں قرآن کے پاروں کو قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ اچھالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے ہر پھول نے سر دے کے ہر پھول نے سر دے کے اسلام کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا اے موت کبھی تو نے زینب سے نہیں پوچھا 18 برس کیسے 18 برس کیسے اس شیر کو پالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا ہے زہرا تیرے گلشن کا ہر پھول نرالا یا حسین 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 سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ کب لوٹ کے گھر آؤ گے یا شاہ مدینہ سونا ہے مدینہ
عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا میں در پہ کری رہتی ہوئے کہ آس لگائے بھیا نہیں آئے نہیں آئے شکوا نہیں اکبر سے تقدیر سے شکوا سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ 2 دن سے میرے حال کے سے پانی نہیں اترا قربان ہو صغرا قربان ہو صغرا دل کہتا ہے پردیس میں تم پیاسے ہو بابا سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ میں راتوں کو سوتی ہوں تو جاگ اٹھتی ہوں اکثر کیا بات ہے آخر کیا بات ہے آخر بکھرائے ہوئے بال نظر آتی ہے زہرا سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ ایک شیشے میں خوش خاک کے لیے پھرتی ہے دادی اور کرتی ہے زاری اور کرتی ہے زاری مظلوم حسینہ میرے مظلوم حسینہ مدینہ میرے مظلوم حسینہ سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ عاشور کو آیا خط فاطمہ صغرا سونا ہے مدینہ سونا ہے مدینہ میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام میرا مظلوم جواب دیجئے پلیز میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام گھر لٹاتا ہی رہا گھر لٹاتا ہی رہا سر کٹاتا ہی رہا طاقت صبر دکھاتا ہی رہا گاں بگاں میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام میرا اے میرے عزادارو اے میرے عزادارو ٹھنڈا پانی جو پیو یاد رکھنا مجھ کو یاد رکھنا مجھ کو دیکھا آخری لمحوں میں زمانے کو پیا میرا مظلوم امام میرا مظلوم امام کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا
در سے رضا کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں تیر پر تیر بکھا کر یہ دعا دیتے ہیں تیر پر تیر بکھا کر یہ دعا دیتے کربلا والے ہمیں در سے رضا دے ہائے نانا تیری امت میں ذرا رحم نہیں ہائے نانا تیری امت میں ذرا رحم نہیں ایک بیمار کو زنجیر پہنا دیتے ہیں ایک بیمار کو زنجیر پہنا دے کربلا والے ہمیں در سے رضا دے قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے آبے قید وہ قید کے سونے بھی نہ پائے آبے جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دیتے ہیں جب وہ سوتے ہیں تو زنجیر ہلا دے کربلا وال اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ اب نہ مانگیں گے کبھی پانی چچا لوٹاؤ خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں خشک ہونٹوں سے یہ معصوم صدا دیتے ہیں کربلا والے ہمیں در سے رضا دیتے ہیں یا حسین کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کے آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا زہرا زہرا پرسال و بہادر کا زہرا
پامال ہوا قاسم جب گوروں کے ٹاپوں سے، پامال ہوا جب گوروں کے ٹاپوں سے، کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا، قاسم کا بھی پرسالو زہرا، قاسم تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلاور کو، سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا، عباس کا پرسالو زہرا زہرا، عباس کا پرسالو، ٹوٹی ہے کمر شیکی گھبراؤ نئے اکبر، ٹوٹی کمر شیکی فرزند نبی تیرا لاشے کو اٹھائے گا زہرا زہرا، اکبر کا بھی پرسالو زہرا، اکبر سوتے نات تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے تھے تم اصغر جھولے تڑپتے تھے، سوتے نہ تھے تم اصغر جھولے میں تڑپتے تھے، سوتے نہ تھے تم اصغر دنیا کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا، اصغر کا بھی پرسالو زہرا زہرا، اصغر کا بھی پرسالو، سرور نے اٹھائے ہیں سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے ہیں سب ساتھیوں کے لاشیں، او سرور نے اٹھائے ہیں سب ساتھیوں کے لاشیں، سرور نے اٹھائے شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا، شبیر کا پرسالو زہرا زہرا، شبیر کا پرسالو یا حسین اللہم صلی اللہ متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ،
السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ. السلام علیک یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. السلام علیک یا وارث عیسیٰ روح اللہ. السلام علیک یا وارث محمد حبیب اللہ. السلام علیک یا وارث علی امیر المؤمنین ولی اللہ. السلام علیک یا وارث الحسن الشہید سبط رسول اللہ. السلام علیک یا ابن رسول اللہ. السلام علیک یا ابن بشیر النذیر وابن سید الوصیین. السلام علیک یا ابن فاطمۃ سیدۃ النساء العالمین. السلام علیک یا ابا عبداللہ. السلام علیک یا خیرۃ اللہ وابن خیرتہ. السلام علیک یا سار اللہ وابن سارہ. السلام علیک ایہا الوتر الموتور. السلام علیک ایہا الامام الحادی الزکی وعلی الارواح التي حلت بفنائك وأقامت في جوارك وفت مع زوارك. السلام عليك مني ما بقيت وبقي الليل والنهار فلقد عظمت بك الرزية وجلت مصائب في المؤمنين والمسلمين وفي أهل السماوات أجمعين وفي السكان الأرضين فإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلوات الله وبركاته وتحيته عليك وعلى آبائك الطاهرين الطيبين المنتجبين وعلى ذريهم الهداة المهديين. السلام عليك يا مولاي وعليهم وعلى روحك وعلى أرواحهم وعلى تربتك وعلى تربتهم. اللهم لكهم رحمة ورضوان وروح وريحانة. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن خاتم النبيين ويا ابن سيد الوصيين ويا ابن سيدة النساء العالمين. السلام عليك يا شهيد ابن الشهيد يا أخ الشهيد يا أبا الشهداء. اللهم بلغه عني في هذه الساعة وفي هذا اليوم وفي هذا الوقت وفي كل وقت تحية كثيرة وسلامة. سلام الله عليك ورحمته الله وبركاته يا ابن سيد العالمين وعلى المستشهدين معك سلاما متصلا ما اتصل الليل والنهار. السلام على الحسين بن علي الشهيد. السلام على علي بن الحسين الشهيد. السلام على العباس بن أمير المؤمنين الشهيد. السلام على الشهداء من ولد أمير المؤمنين. السلام على الشهداء من ولد الحسن. السلام على الشهداء من ولد الحسين. السلام على الشهداء من ولد جعفر وعقيل. السلام على كل مستشهد معهم من المؤمنين. اللهم صل على محمد وآل محمد وبلغهم عني تحية كثيرة وسلاما. السلام عليك يا رسول الله. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا فاطمة. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. أحسن الله لك العزاء في ولدك الحسين. السلام عليك يا أبا محمد الحسن. أحسن الله لك العزاء في أخيك الحسين. يا مولاي يا أبا عبد الله أنا ضيف الله وضيفك وجار الله وجارك ولكل ضيف وجار قري وقراء في هذا الوقت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني فقاك ركبتي من النار إنه سميع دعاء قريب مجيب. اللهم صل على محمد. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا مغيث الشيعة والزوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس. السلام عليكم على آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليك على أختك المعصومة ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا إمام صاحب العصر والزمان.
السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن مظہر الایمان. السلام علیک یا شریک القرآن. سیدی اجل اللہ تعالی فرجک وصلی اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی اللہ محمد. دعا امام زمان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ حیدری.